یہ مختصر دو چار پیغام تھے، وہ فوری طور پہ پہنچا دیں، اور خاص طور پہ جتنے دھرنے قرب و جوار میں یا پاکستان کے کسی کونے میں اس دھرنے کے علاوہ چل رہے ہیں، ان سب کو ختم کر کے مرکزی دھرنے میں پہنچے کہ مرکزی دھرنا یہی ہے، یہ مرکز کا حکم ہے کہ کوئی دھرنا اس دھرنے کے علاوہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اسی دھرنے میں پہنچنا ہے، یہ دھرنا فیصلہ کرے گا کہ جناب اعلیٰ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی ساتھی ہیں پاکستان کے کسی کونے میں دھرنا اگر جاری ہے تو وہ دھرنا ختم کر کے مرکزی دھرنے میں پہنچے۔ اور دوسری گزارش یہ ہم نے کی تھی کہ ہمارے امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب جیل میں بیٹھ کے یا علماء میں کہیں بیٹھ کے اس جگہ کے علاوہ پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ دھرنا اٹھا دو، تو ہم نے دھرنا اٹھانا۔ یہ ہماری مذاکراتی کمیٹی ساری مل کے اس جگہ کے علاوہ کسی بند کمرے میں یا کسی جگہ گاڑی میں بیٹھ کے کہے کہ جناب آپ لوگوں نے دھرنا اٹھا دینا ہے تو ہم نے اٹھنا۔ بس یہ دو چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ لی۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ اور آپ ڈاکٹر صاحب ایک دو اعلان اور سماعت فرمائیں کہ اجاڑے کے ایک زخمی ہے افتخار صاحب، ان کا بازو ٹوٹا ہے۔ کل سے اسی ظلم و تشدد اور بربریت کی جو داستان رقم کی ظالم حکمرانوں نے، تو اس بھاگ دوڑ کے اندر چونکہ زخمی ان کا بازو ٹوٹ چکا تھا، ہم نے ان کو ہاسپٹل بھیجا۔ تو اس دوران ان کی بیٹی جو ساتھ لے کے آئے تھے 5 سال کی، وہ بیٹی گم ہو گئی ہے۔ اگر کسی ساتھی کو وہ ملے تو برائے مہربانی وہ مدد پہنچا دیں۔ افتخار صاحب اگاڑا کے تحریک لبیک کے ساتھی ہیں، وہ اپنی بیٹی بھی 5 سال کی دھرنے میں لے کے آئے تھے۔ تو کسی ساتھی کو یار وہ اگر ملے تو مہربانی وہ ابراہیم المجاہدین کے گھر پہنچا دے۔ حقیقت یہ ہے یہاں بہت درد کی داستانیں ہیں کہ اگر سنانا شروع کریں تو پتھر بھی دل بھی پانی ہو جائے، اور اتنے گھروں کی داستانیں ہیں کہ جن کو بندہ بیان کرنا شروع کر دے تو دشمن کی بھی چیزیں نکل جائیں۔ لیکن ہم سارے درد اپنے بھول کے صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ بس آقا و مولا کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دینا ہے۔ ہم رہے یا نہ رہے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے خاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے تحریکی ساتھی ہیں سرفراز صاحب، ان کے بچنے کے صرف 5-6% امید رہ گئی ہے۔ ان کے ورثاء جہاں کہیں بھی ہے تو برائے کرم مرکز میں رابطہ کریں یا جناح ہسپتال پہنچے۔ جناح ہسپتال جناب محمد افتخار صاحب، اللہ تعالیٰ کرے کہ انہیں خالق زندگی عطا فرمائے۔ آپ دعا کیجیے، شاید آپ کی دعا کی برکت سے اللہ انہیں صحت عطا فرما دے۔ اللہ کرے کہ وہ جلد صحت یاب ہو۔ لیکن وہ بار بار اپنے ورثاء کو کہہ رہے تھے کہ ان کو بلائیں، تو ابھی تو خیر وہ ہے بھی بے ہوشی کے عالم میں، تو اللہ کرے کہ اگر انہیں ہوش آ جائے یا خدا نہ خواستہ کوئی ہماری سوچ کے الٹ کام ہو جائے تو ان کے ورثاء جو ہیں وہ جلد از جلد ہسپتال پہنچے۔ دوسرے ہیں نجم الزمان صاحب، یہ وکیل ہیں کھاریہ کے، تو ان کے اوپر بھی اتنا وہ تیزاب والا پانی ڈالا گیا کہ ان کے منہ اور جسم کے اندر ان کے بچنے کے بھی چانسز کم ہیں۔ یہ بھی وہاں پر موجود ہے، ان کے بھی ورثاء جو ہیں وہ مرکز میں رابطہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو زخمی ہیں، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد زخمیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی شام یا فلسطین کی مسجد میں، کسی جنگ زدہ علاقے یا یمن کی مسجد میں ہم جاتے ہیں اور ساری مسجد زخمیوں سے جناب بھری ہوئی، پر ہر زخمی کہتا ہے ہمیں حکم فرمائیے کہ ہم جناب کیا کر سکتے ہیں۔ آج ایک زخمی خدا کی قسم سے کر رہا تھا اور مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اسے کہیں، اسے سمجھائیں کہ یہ اندر لیٹے نہیں ہے، لیٹا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا علاقہ تھا وہ سامنے اسکیم موڑ کی پل، مجھے وہاں جانا ہے، آپ مجھے وہاں پہ پہنچائیں جی، میں نے وہاں جانا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس کو پل سے سیڑھیوں کے وہاں سے دھکا دیا ہے اور اس جگہ سے وہ پتہ نہیں بڑے شدید چوٹوں کے ساتھ زخمی ہو کے یہاں پہنچا، لیکن ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو مولا کی عزت و ناموس پہ پہرا کرنا ہے۔ ہم سب تب تک قائم ہیں اور آپ کی بات کوئی سستی نہیں ہے۔ اور امیران لاہور اور امیران پاکستان
آپ سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی تھوڑی بیداری کی بندہ 5-10 دن زیادہ رکھ لیتا ہے تو کم از کم اتنی لاشیں بھی نہیں گرتی اور اتنا ظلم بھی نہیں ہوتا. یہ حاضری لگوا کے چلے جانے والی جو عادت ہے یہ عادت بڑی خطرناک ہے. یہاں پہ جو بندے رات کو سڑک پہ سوتے ہیں ان کے بھی گھر والے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی کام ہے, لیکن وہ ساری چیزوں کو بھول کر یہی کہتے ہیں کہ ہم ہو نہ ہو لجپال کریم آقا کی عزت کا جھنڈا ہمیشہ ہوتا ہے. اگر آپ سب کو سرکاری کسٹڈی میں ہمارے امیر محترم صاحب ڈاکٹر محمد صاحب حسین رضوی صاحب کا بہت سارے پیروں اور علماء کے درمیان بھی بیان آ جائے کہ میں ان کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ دھرنا ختم ہو گیا ہے تو آپ نے اٹھنا اس دن بعد یہ ہمارے مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امین صاحب, ساتھ میں مذاکراتی کمیٹی کے ممبر حضرت علامہ غلام عباس صاحب صاحب, اور تیسرے ہمارے ممبر ہیں مفتی محمد عبید صاحب, چوتھے ہمارے ممبر ہیں حضرت علامہ غلام عباس غفاری صاحب. تو یہ ہمارے ممبران شورا کا بھی وہی اعلان قابل قبول ہوگا جو کہ اس اسٹیج پہ بیٹھ کر دیا جائے. کسی بند کمرے کے اندر ان لوگوں کا بیان بھی قابل قبول نہیں ہوگا. بس یہ بات آپ کو سمجھانی تھی. جب تک فرانس کا سفیر دفع نہیں ہوتا یا وہ قرارداد جو ہمارے معاہدے میں کہا گیا ہے دل پیش ہوگا, فرانس کے سفیر کو دفع کرنے کے لیے جو قرارداد پیش کرنے کا معاہدہ ہوا کے ساتھ, جب تک وہ قرارداد پیش نہیں ہوتی اور باقی معاہدہ جو لکھا گیا وہ اپنی روح کے مطابق پورا نہیں ہوتا, ہم رسول اللہ کی ناموز کے پہلے کے لیے آئے.